اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اینڈ سائنس کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ ہمارے ٹاپک بگ بینگ تھیوری جو چل رہا تھا اس کا ایک سیکول ہے، اس کا ٹاپک نمبر 2 ہے، اس کا پارٹ 2 ہے، اور بغیر کسی ڈیلے کے اپنا پارٹ 2 کا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ ہمارا بگ بینگ تھیوری کے اندر پارٹ 2 ہے، اٹ واز کلاؤڈ آف اسموک ونس۔ ہم نے پچھلے کانسیپٹ میں یہ پڑھا تھا کہ ہماری جو یونیورس ہے، جو ہمارا کاسموس ہے، وہ اسٹارٹ کیسے ہوا تھا، اور اس میں ہم نے قرآن اور سائنس کے دونوں کے پرسپیکٹیو کو سمجھا تھا۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اس سے مطابق ایک فیز ایسا آیا ہے اس پوری یونیورس کی کریشن کے اندر کہ جس میں یہ سب دھواں تھا، فوگ تھی یا مسٹ تھی۔ اس طرح کے کانسیپٹ کو اب آج ہم نے سمجھنا ہے، اور اگین پہلے اس میں ہم سائنس کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے کہ آج دنیا کیا کہہ رہی ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے قرآن سے جو ہے وہ اس کا ریفرنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹ واز کلاؤڈ آف اسموک ونس کا سائنس پرسپیکٹیو، اور سائنس پرسپیکٹیو میں یہ ایک آپ کے سامنے اسکرین شاٹ اور ایک جو ہے وہ کانٹینٹ آ رہا ہے، جس کے مطابق ماڈرن کاسمولوجی یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ ماڈل کے اندر ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جس میں یونیورس جو ہے وہ ہائیلی ڈینس اینڈ ہاٹ گیسیس کمپوزیشن سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ریسرچ پیپر کا ریفرنس ہے، میں آپ کے سامنے ریسرچ پیپر بھی پیش کر رہا ہوں۔ بگ بینگ دی اپولوجیٹک آف قرآن اینڈ دا ول آف گاڈ کے نام سے ایک ریسرچ پیپر ہے جو غالباً گجرات انڈیا کے ایک آتھر نے لکھا ہے۔ تو اس ریسرچ پیپر کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے مطابق، اور اس میں بھی ریسرچ پیپر کے اندر بھی کسی اور ریسرچ پیپر کا ریفرنس دیا گیا ہے جو اسکریم اینڈ ٹرنر کا کوئی 1998 کا پیپر ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے یہ باتیں اسی اگین 19ویں صدی کے اندر ہی یہ باتیں کلیئر ہوئی ہیں کہ جو ہماری گلیکسیز ہیں ان میں ایک ٹائم ایسا تھا، یا ان کے بنتے وقت، ان کے کریٹ ہوتے وقت، ان کے بورن ہوتے وقت، جس میں وہ کلاؤڈ آف ڈسٹ اینڈ گیسز سے، مطلب ڈسٹ اور گیس، ان سب کا جو ہے وہ کمبینیشن تھی۔ تو اس کے بعد ان سے اسٹارز اور پلینٹ بننا شروع ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے ٹیکس ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ گلیکسیز گیٹ بورن وین واسٹ کلاؤڈز آف ڈسٹ اینڈ گیس کولیپس انڈر دیئر اون گریویٹیشنل پل allowing stars to form۔ یہ فنومنا ہے کہ یہ کس طرح اسٹار جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو کولیسپنگ آف کلاؤڈ اینڈ ڈسٹ اینڈ گیس ہے اس کو ہم نیبولا بھی کہتے ہیں، اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا نے ڈسکور کیے تھے۔ اچھا، یہ ایک ریفرنس آ گیا کہ یونیورس جو ہے وہ ڈسٹ کا، اسموک کا کلاؤڈ تھی، یہ ایک پوائنٹ آ گیا۔ اس کے بعد اگین یہ کسی دوسرے ریفرنس سے آپ کے سامنے بات ہے، ریفرنس میں پیش کر دیتا ہوں۔ امریکن ایسوسیشن آف ایڈوانسمنٹ اینڈ سائنس کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا بھی ریفرنس ڈسکرپشن میں، وہاں سے یہ اسکرین شاٹ لیا گیا ہے، وہاں سے یہ کنٹینٹ اٹھایا گیا ہے کہ اباؤٹ 30,000 ایئرس، سوری میں نمبر شاید غلط بول رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اتنے سال پہلے یونیورس واز لائک اسموک فلڈ چیمبر۔ میں نے یہ ہائی لائٹڈ کر دیے مین پوائنٹس جو آپ کو اصل سمجھانا ہے، جو ریفرنس دینا ہے۔ سائنس کی بہت زیادہ ہم یہاں پہ ڈیٹیل اور جو ہے وہ وجہ نہیں پڑھ رہے، یا کوئی بھی اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میتھمیٹیکل فارمولاز اور آپ اس کو لاس کو تو بتا نہیں رہے ہیں، تو میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ سائنس اس کانسیپٹ کے بارے میں سوچتی کیا ہے، صحیح ہے۔ اور ریفرنس بھی کوشش کر کے صرف کسی ایک طرف کا نہیں کہ مجھے نیٹ پہ سرچ کرنے سے وہ کنٹینٹ مل گیا تو بس میں نے فٹافٹ وہاں سے اٹھا لیا۔ میں نے کوشش کر کے اس کانسیپٹ کو کافی اوتھینٹک ویب سائٹس، ریسرچ پیپر اور جرنلز سے یا بلاگس سے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین یہاں پہ ہمیں ایک ورڈنگ مل رہی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ اسموک فلڈ چیمبر تھی ایک ٹائم پہ، اور ایسا کہ جس میں سے لائٹ اسکیپ نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر جو ہے وہ
اصل میں اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اسموک جو ہے وہ ایکچولی گیس تھی جو لائٹ ٹریپنگ ہائیڈروجن سے مکس کر کے گیس بنی ہوئی تھی. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس گیس کی نوعیت کیا ہے, اگین میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایکچوئل جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں دے رہا, جس کو پہلے سے اس چیز کی انفارمیشن ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس کے کیمیکل کمپوننٹس کیا تھے, یا فارمولا کیا تھا, یا اس کی شکل کیسی تھی. میں آپ کو صرف یہ ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں کہ یونیورس کی کریشن کے اندر یہ پوائنٹ آیا ہے کہ جس میں وہ ایک اسموک فلڈ چیمبر تھی, یا اسموک تھا, یا دھواں تھا, یا گیس تھی. صحیح, یہ باتیں بتانا اصل ہمارا مقصد ہے. تو یہ ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے, اگین اس میں بھی ایئرس کچھ ملتے جلتے ہیں. اور بیسیکلی یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ بگ بینگ ہونے کے بعد یونیورس کا جو پروسیس ہے یونیورس کریشن کا وہ ہوتا رہا تھا, اور وہ یونیورس ایکسپینڈ ہوتی رہی تھی کئی ہزاروں سالوں تک. تو یہ بیسیکلی شروع کے بگ بینگ کے کچھ شروع کے سالوں کی بات ہے کہ جس میں وہ اسموک کی فارم میں موجود تھا سارا مٹیریل, اور اس سے پھر اسٹارز اور دوسرے پلینٹس وجود میں آئے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ جو ہے وہ سینٹینس ہے, اور یہ بھی ریفرنس میں آپ کو دے دوں, space.com کا ایک بلاگ ہے, اور یہ ساری جو ہے وہ انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں. تو ان سے بھی جو ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیسیکلی یہ فوگ تھا ایک ٹائم پہ, اور اس وقت بہت گرم قسم کی جو ہے وہ مادہ موجود تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ فوگ یا اسموک کریٹ ہوتا تھا. وہ فوگ کس کن سے مل کے بنا ہوا تھا, وہ یہاں پہ اس اسکرین شاٹ یا اس ریفرنس کے مطابق وہ پروٹون, نیوٹرون اور الیکٹرانس کے جو ہے وہ سے مل کے ایک ڈینس فوگ بنی ہوئی تھی. تو ان کی ڈیٹیل جو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پورا جو کانسیپٹ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ جو ہے میں نے ریفرنس ان ویب سائٹس اور بلاگس کے دیے ہوئے, وہاں آپ دیکھ کے ان کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. باقی جو میرا یہاں مقصد ہے اس ویڈیو میں وہ آپ کو یہ 3 الگ الگ ریفرنس دینے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کا ان تینوں کا کنکلوژن بیسیکلی یہ ہے کہ بگ بینگ کے کئی ہزار سال تک جو یونیورس کی ہماری شکل تھی, جو فارم تھی, وہ ایک دھوئیں کی صورت میں تھی, ایک فوگ کی صورت میں تھی. کلیئر, یہ بات آپ کو یہاں سے گیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ کنکلوڈ اس کا کرنا جو ہے وہ کہیں غلط نہیں ہوگا. اور اگین اگر اس میں کوئی مسکنسیپشن ہو رہی ہے سائنس کے ٹاپک کو مجھے سمجھنے میں, اس لیے میں نے کوشش کرا کسی ایک جگہ سے کانٹینٹ نہیں لوں, کافی چیزیں سرچ کر کے اس میں سے جو اوتھینٹک ترین ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. تو اس پر کوئی اگر ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ میں کسی چیز میں غلطی کر رہا ہوں سمجھنے میں, تو ضرور آپ اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں. تو یہ ہمارا ہے سائنس کا پرسپیکٹیو کہ جو ہماری یونیورس ہے ایک ٹائم پر اسموک تھی یا گیس کی صورت میں موجود تھی. اب اس کو اب ہم اپنے قرآن کے پرسپیکٹیو سے اس بات کو سمجھتے ہیں. اگین ایک حیرت کدہ بات ہے کہ 19ویں صدی میں سمجھے جانے والی دنیا نے 19ویں صدی میں جو باتیں سمجھی, اگین آپ نے دیکھا تھا بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ بھی 19 سینچری کے اندر ہی تھا, پہلی دفعہ 1927 میں وہ ہوا تھا, یہ لا یا تھیوری پیش کی گئی تھی. اور اسی طرح کہ یہ یونیورس کی سٹارٹنگ میں یہ سب دھواں تھا, یہ کانسیپٹ بھی 19ویں صدی میں ہی دنیا نے پیش کیا ہے. لیکن اگین 14,000 ایئرس بیفور ہمارا قرآن سورہ فصلات آیت نمبر 11 میں ہم سے کیا کہتا ہے, ثم استوى الى السماء وهي دخان. یہ پوری کمپلیٹ آیت ہے لیکن میں اس میں سے اپنے جو ہم بات سمجھنا چاہ رہے ہیں, then turned he to the heaven when it was smoke, یعنی یہ سب یہ آسمان جتنا بھی موجود ہے یہ ایک ٹائم پر اسموک تھا, دھواں تھا, اور یہ جو ہے وہ ٹرن کیا گیا, بدلا گیا, یعنی اس کو شکل دی گئی ہے, یہ دھواں تھا. قرآن ایسی باتیں ہم سے کیوں کر رہا ہے, ہمیں وہ کانسیپٹ کیوں بتا رہا ہے جس کو ہم آج ریلیٹ کر پا رہے ہیں. اور ابھی بہت سارے ایک ایک الفاظ کو ہم آج پکڑ کے ریلیٹ کر پا رہے ہیں سائنس سے. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی اوتھینٹسٹی سائنس کی وجہ سے, بھائی سائنس کی اوتھینٹسٹی قرآن کی وجہ سے,
کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لا سائنس کا قرآن میں بھی مجھے مل گیا تو اب وہ لا صحیح ہے، وہ چینج نہیں ہوگا، ورنہ تو سائنس میں چینج آتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پوری آیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آسمان اور زمین یا وہی یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ٹائم پر اسموک تھا، وہی دخان۔ دخان کا جو ورڈ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ دخان کا ورڈ میں نے اگین ڈکشنری سے ہی ڈائریکٹ اسکرین شاٹ لگا دیا۔ اسموک اور مسٹ کا ورڈ استعمال ہو سکتا ہے اس کے لیے، اور یہ ہمارے پاس ڈکشنری جو ہے وہ شیخ عبد الکریم پارکش کی ڈکشنری، اس کا ریفرنس میں پچھلی ایپیسوڈس میں بھی دے چکا ہوں۔ عربی کے ورڈس کو جو ہے میں وہ یہاں سے ہی سرچ کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ ایک اوتھینٹک عربک ڈکشنری ہے۔ تو اس کے مطابق دخان کے معنی اسموک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آسمان زمین ایک ٹائم پر دھواں تھا، اور آپ اب سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ دھواں تھا۔ اور یہ دھوئیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ صرف گیس نہیں ہے، وہاں پہ ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہیں۔ پچھلے ریفرنس کے مطابق ڈسٹ بھی ہے۔ جب ایئر اور ڈسٹ آپس میں ملتی ہے یا تو ہم اس کو فوگ کہتے ہیں یا پھر وہ دھواں کا کانسیپٹ آتا ہے۔ صرف ہوا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایئر کا کانسیپٹ بھی یہاں لا سکتے تھے اور گیس کا کانسیپٹ بھی لا سکتے تھے، لیکن اسموک کا ورڈ سب سے بیسٹ تھا اس اسٹیٹ کو سمجھانے کے لیے کہ جو اس وقت موجود تھی۔ اور اگین یہ اسموک کو میں نے ریلیٹ آپ کے سامنے، میں نے کوئی اپنا کنکلوژن نہیں بنایا۔ اسموک کا ورڈ اور مسٹ کا ورڈ پچھلے تینوں ریفرنسز میں خود سے موجود ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ ریفرنسز دکھا رہا ہوں جو ہم نے پیچھے سائنس پرسپیکٹو میں پیش کیے تھے۔ اس ریفرنس کے مطابق، اس ریسرچ پیپر کے مطابق، یونیورس واز فلڈ بائی دا ہائیلی ڈینس اینڈ ہاٹ گیسیس کمپوزیشن، اور کلاؤڈز آف ڈسٹ اینڈ گیس، cloud of dust and gas, gaseous composition, smoke filled chamber, smoke, fog، یہ سارے کنسیپٹ، یہ سارے ورڈ استعمال کیے گئے ہیں ماڈرن سائنس کے سائنٹسٹ نے، اور ان کے مطابق اس کو اسٹیٹ کو خود بیان کرنے میں اسموک اور فوگ کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب ایک ٹائم پر اسموک یا دخان تھا۔ ایک دخان کا ذکر اور ہے میرے خیال ہے آپ کے 25ویں سپارے کے اندر، اور وہ دخان جو ہے وہ قیامت کے وقت ریلیز ہونے والے ایک اسموک سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کس قسم کا اسموک جنریٹ ہوگا، اور شاید ہم کچھ عرصے میں بتانے کے قابل ہو جائیں کہ ارتھ کے اینڈ میں یا دنیا کے اینڈ میں ایک ایسا اسموک دوبارہ ریلیز ہونا ہے جس سے وہ بنا گیا تھا۔ شاید اس تھیوری پہ بھی بات ہوئی بھی ہو، میں نے اب تک سرچ نہیں کیا۔ لیکن اگین یہ ایک ایک بات اور ایک ایک فیکٹ انسان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ورڈ، میرا تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ قرآن کا ایک ایک ورڈ اتنا پاورفل اور اتنا چوز کر کے پیش کیا گیا نا، یعنی آپ، اور یہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنے والے انسانوں تک کے لیے ہے، کیونکہ یہ باتیں اگر اس دور میں کی جا رہی تھی تو اس دور میں شاید ان باتوں کا سینس کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آج ہمیں ان باتوں کا سینس سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دھواں کہہ رہا ہے۔ بہت ہو سکتا ہے کہ سب کو یہ لگتا ہو کہ فینٹیسیز کی باتیں، لیکن بھائی کچھ بھی فینٹیسی نہیں ہے۔ ہسٹری کی کوئی بات کی ہو اللہ تعالیٰ نے، یا آگے کسی بھی جنت دوزخ کی بات کی ہو، قسمت کی بات کی ہو، دعا کی بات کی ہو، ایک ٹائم آئے گا ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ پیش کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہیں، تو یعنی سبب کو اختیار کرتے ہیں، سبب کے ذریعے چیزیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ہماری دنیا کے اندر۔ تو اگر ہم ان سبب کے ذریعے ان سبب کو پہچاننے میں، یعنی سائنس کو پڑھنے میں کریٹر تک پہنچ رہے ہیں اور ہمارا ایمان اس سے پختہ ہو رہا ہے، تو یقین کیجئے کہ اس سے بہتر کام میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دوسرا پارٹ بھی پسند آیا ہوگا بگ بینگ تھیوری کا۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فیڈ بیک اپنا ضرور دیں، اور یوٹیوب پہ کمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے بتائیں، جو قریبی کانسیپٹ ہیں، جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور اس کے علاوہ سجیشن دیجیے
کہ ویڈیو کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ویڈیو یقیناً ابھی ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبرس کی طرح نہیں ہے, موروں کی طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہو رہی اس میں, لیکن امید ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ یقیناً محنت کیا ہوا آپ کو لگ رہا ہوگا اور ویل ارینجڈ ہے. صحیح ہے, تو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں اور مجھے ایسی ویب سائٹس اور ایسے ریفرنسز ضرور بھیجیں جس سے اس سے ریلیٹڈ باتیں یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں اور کی جا سکیں. تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, اگین وعدے کے مطابق چھوٹی ہم نے جو ہے وہ ویڈیوز رکھنی ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ نگہبان.